ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دکن میڈیا اردو کا خبرنامہ۔ آج کی خبریں یہ ہیں کہ سپریم کورٹ 20 مئی کو وقف قانون کی دفعات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کرے گا، اور تلنگانہ میں اقلیتی فلاحی اسکیمات پر عمل ندارد۔ حکومت اور کارپوریشن کے رویے سے اقلیتی برادری میں ناراضی۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ سپریم کورٹ نے آج کہا کہ وہ 20 مئی کو ان عرضیوں پر عبوری ریلیف پر غور کرے گا جو وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرتی ہیں۔ چیف جسٹس بی آر گوئی اور جسٹس آگسٹن جارج مسیح پر مشتمل بینچ نے سینئر وکیل کپل سبل، جو قانون کی آئینی حیثیت کو چیلنج کرنے والوں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور سالیسیٹر جنرل تشار مہتا کو ہدایت دی کہ وہ پیر تک اپنے تحریری نوٹس داخل کریں۔ چیف جسٹس نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا، ہم منگل کو صرف عبوری ریلیف کے معاملے پر غور کریں گے۔ فریقین کے وکلاء نے بینچ کو آگاہ کیا کہ ججوں کو درخواستوں کے دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت درکار ہو سکتا ہے۔ اس دوران مرکز کے وکیل نے کہا کہ ویسے بھی مرکز کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کسی بھی وقف جائیداد بشمول وہ جائیدادیں جو وقف باستعمال کے ذریعے قائم کی گئی ہیں ان کو منسوخ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے قبل مرکز کے وکیل نے یہ بھی یقین دہانی کرائی تھی کہ نئے قانون کے تحت مرکزی وقف کونسل یا ریاستی وقف بورڈز میں کوئی تقرری نہیں کی جائے گی۔ بینچ نے کہا کہ جب 20 مئی کو معاملہ اٹھایا جائے گا تو وہ 1995 کے پرانے وقف قانون کی دفعات کے نفاذ پر پابندی کی کسی درخواست پر غور نہیں کرے گی۔ سابق چیف جسٹس سنجیو کھنہ، جن کی بینچ اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی، 13 مئی کو سبکدوش ہو چکے ہیں، اور یہ معاملہ جسٹس گوئی کی سربراہی والی بینچ کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ 25 اپریل کو اقلیتی امور کی مرکزی وزارت نے 1332 صفحات پر مشتمل ابتدائی حلف نامہ داخل کیا تھا، جس میں 2025 کے ترمیم شدہ وقف ایکٹ کا دفاع کیا گیا تھا، اور عدالت سے کہا گیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے منظور شدہ آئینی قانون پر عمومی پابندی عائد نہ کرے۔ مرکز نے سپریم کورٹ سے درخواست کی کہ وہ وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کو مسترد کر دے، اور کہا کہ اس قانون کی بعض دفعات کے حوالے سے شرنگیز جھوٹا بیانیہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ مرکز نے 5 اپریل کو صدر دروپدی مرمو کی منظوری کے بعد وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو نوٹیفائی کر دیا تھا۔ اب آئیے رخ کرتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ تلنگانہ کے اقلیتی عوام نے 2023 کے انتخابات میں کانگریس پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے ایک مضبوط علاقائی پارٹی BRS کے مقابلے میں اسے بھر بھر کر ووٹ دیے تھے، لیکن جو وعدے کانگریس نے اقلیتی کمیونٹی سے کیے تھے وہ پورے کرنے میں وہ بتدریج ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ اس کا اثر اب صاف طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے اقلیتی فلاحی اسکیمات کے نام پر صرف چند اعلانات کیے گئے ہیں، مگر عملی طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی، جس کی وجہ سے مالیاتی کارپوریشن یعنی TGMFC عملاً غیر فعال ہوتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے اقلیتی بہبود کے لیے بڑے پیمانے پر بجٹ مختص کیے جانے کے باوجود حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے اقلیتی برادری کے لیے متعارف کرائی جانے والی فلاحی اسکیمات کا اجرا نہ ہونا ایک سنگین سوال بن چکا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 2025-26 کے مالی سال کے لیے اقلیتی بہبود کے لیے 3551 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے، جو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں زیادہ ہے، لیکن یہ رقم ابھی تک بیشتر اقلیتی فلاحی اسکیمات کے لیے خرچ نہیں ہو سکی۔ ایک طرف حکومت کے دعوے ہیں کہ اسکیمات پر کام جاری ہے، لیکن دوسری طرف اقلیتی کمیونٹی کے رہنما اور سماجی کارکنان الزام لگا رہے ہیں کہ 17 ماہ گزر جانے کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ تلنگانہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے تحت کوئی بھی نئی اسکیم متعارف نہیں کرائی گئی، سوائے اندرما مہیلا اسکیم کے، جس میں خواتین کو مفت سلائی مشینیں فراہم کی گئیں۔ اس اسکیم میں 2 لاکھ خواتین نے درخواست دی، مگر صرف 10,000 خواتین کو ہی یہ مشینیں فراہم کی جا سکیں۔ دیگر اسکیمات جو اقلیتوں کی فلاح کے لیے متعارف کرائی گئی تھیں، ان پر یا تو عمل درآمد نہیں ہو سکا یا وہ کاغذوں تک ہی محدود رہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیشتر اسکیمات کو صرف اس بنیاد پر نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ وہ سابقہ حکومت کی اسکیمات تھیں، جنہیں دوبارہ نافذ نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی اسکیمات جو اعلان کے باوجود عملی طور پر متعارف نہیں ہو سکیں، ان میں خواتین کے لیے 50,000 روپے مالی امداد اور راجیو یوا وکاسم اسکیم شامل ہیں،
جن کے بارے میں ابھی تک کوئی وضاحت یا پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کو کئی اہم اسکیمات کے لیے انتظامی منظوری کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑا، اور اس دوران کئی ضروری اسکیمات یا تو منسوخ کر دی گئیں یا زیر التوا رہیں۔ حکومت اور کارپوریشن کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف اسکیمات پر کام جاری ہے اور 10,000 سلائی مشینیں خواتین کو فراہم کی جا چکی ہیں، جبکہ مزید 30,000 جلد فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ 50,000 روپے کی مالی امداد کے لیے درخواستیں طلب کی جائیں گی، اور راجیو ویوا وکاسم اسکیم کے تحت 45,000 نوجوانوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ بتاتے چلیں کہ تلنگانہ میں اقلیتی فلاحی اسکیمات کے نام پر جو غیر تسلی بخش صورتحال سامنے آ رہی ہے، وہ حکومت اور متعلقہ اداروں کے لیے ایک سنگین چیلنج ہے۔ عوامی بے چینی اور مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر اسکیمات یا تو متعارف ہی نہیں ہو سکیں یا ان پر عمل درآمد میں انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو فوری طور پر اس معاملے پر توجہ دینی چاہیے اور اقلیتی برادری کے لیے عملی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے مختص بجٹ کا صحیح استعمال کیا جا سکے۔ کانگریس نے جب تلنگانہ کے اقلیتی عوام سے وعدے کیے تو انہیں امید تھی کہ وہ حکومت میں آنے کے بعد ان وعدوں کو پورا کرے گی، مگر اس نے ان وعدوں کو نظر انداز کر دیا۔ اس سست روی اور وعدوں کی تکمیل میں ناکامی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس کو اگلے انتخابات میں عوامی غصے کا سامنا کرنا پڑے، خاص طور پر جب ان کے وعدوں کی تکمیل کا وقت آیا۔ حکومت کو اس معاملے پر فوری طور پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ورنہ سیاسی طور پر اسے ایک سنگین نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔